أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ ترجمہ کنزُ الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں، تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھیک دیکھو تو ان کے مال انہیں سپرد کر دو اور انہیں نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر، اور اس جلدی میں کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، اور جسے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھائے۔ پھر جب تم ان کے مال انہیں سپرد کرو تو ان پر گواہ کر لو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔ ترجمہ کنزُ الایمان، عرفان اور یتیموں کی سمجھداری کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں، تو اگر تم ان کی سمجھداری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی سے اور اس ڈر سے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جسے حاجت نہ ہو تو وہ بچے، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ کر لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ وابتلوا الیتامى، اور یتیموں کو آزماتے رہو۔ اس آیت مبارکہ میں یتیموں کے حوالے سے بہت واضح احکام دیے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ جن یتیموں کا مال تمہارے پاس ہو ان کی سمجھداری کو آزماتے رہو، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کا مال دے کر وقتاً فوقتاً انہیں دیکھتے رہو کہ کیسے خرچ کرتے ہیں۔ یوں انہیں آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے یعنی بالغ ہو جائے، تو اگر تم ان میں سمجھداری کے آثار دیکھو کہ وہ مالی معاملات میں اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، یہاں تک کہ ان کے بارے میں حکم دینے کے بعد اب سرپرستوں کو بطور خاص چند ہدایات دی ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ یتیموں کے مال کو فضول خرچی سے استعمال نہ کرو، اور ان کا مال جلدی جلدی نہ کھاؤ اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، تو چونکہ تمہیں ان کے مال واپس کرنا پڑیں گے، لہٰذا جتنا زیادہ ہو سکے ان کا مال کھاؤ، یہ حرام ہے۔ مزید ہدایت یہ ہے کہ یتیم کا سرپرست اگر خود مالدار ہو یعنی اسے یتیم کا مال استعمال کرنے کی حاجت نہیں، تو وہ اس کا مال استعمال کرنے سے بچے، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے، یعنی جتنی معمولی سی ضرورت ہو اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم کھائے۔ آیت کے آخر میں مزید پہلے والے حکم کے بارے میں فرمایا کہ جب تم یتیموں کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو اس بات پر گواہ بنا لو تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو، یہ حکم مستحب ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ ترجمہ کنزُ الایمان،
मर्दों के लिए हिस्सा है इसमें से जो छोड़ गए माँ बाप और कुराबत वाले, और औरतों के लिए हिस्सा है उसमें से जो छोड़ गए माँ बाप और कुराबत वाले। तुर्का थोड़ा हो या बहुत हिस्सा है अंदाजा बांधा हुआ। तर्जमा कंजुल इरफान, मर्दों के लिए उस माल में से वरासत का हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ गए, और औरतों के लिए उसमें से हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ गए। माल वरासत थोड़ा हो या ज़्यादा, अल्लाह ने ये मुकर्रर हिस्सा बनाया है। वलिन्निसाई नसीब, और औरतों का भी वरासत में हिस्सा है। ज़माने जाहिलियत में औरतों और बच्चों को वरासत से हिस्सा न देते थे। इस आयत में उस रस्म को बातिल किया गया। इससे ये भी मालूम हुआ कि बेटे को मीरास देना और बेटी को ना देना सरीह जुल्म और कुरान के खिलाफ है। दोनों मीरास के हकदार हैं, और इससे इस्लाम में औरतों के हुकूक की अहमियत का भी पता चला। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि ख़ुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए, और अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए, ताकि आप इसके ज़रिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं।